آج کل کیونکہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اس طرح کے ہیں، پاکستان کے سفیر ہیں جو کہ ترکمانستان میں ہیں، وہ اپنی ایک پرسنل ٹرپ کے لیے لاس اینجلس پہنچے، جہاں پہ ان کے پاس ویلڈ ویزا تھا، ایک لیگل ٹریول ڈاکومنٹ تھا، یعنی کہ ان کے پاس پاسپورٹ تھا، آئی تھنک ڈیفینیٹلی ریڈ پاسپورٹ ہوگا، اور لیکن ان کو لاس اینجلس سے ڈپورٹ کر دیا گیا۔ سب کے لیے، میں بھی نہیں، جتنی بھی ہماری جنریشن ہے بیسیکلی ہم لوگ کیش ہولڈ نہیں کرتے۔ ویسے بھی جس طرح ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے، بینکس آپ کو آپشنز دے رہے ہیں، جس طرح کافی ہے، جائز کیش ہے، ایزی پیسہ ہے، اور بھی موبائل ایپس ہیں، ان کے تھرو ڈائریکٹ پیمنٹ ٹرانسفر کے آپشنز ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوکل جتنے بھی وینڈرز ہیں وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے۔ ان کا نام ہے کے وگن، کے احسن وگن ان کا نام ہے، اور یہ سمجھ لیں سندھ سے ہیں، اور انہوں نے ان کی فارن سروس تو اب بہت لمبی چوڑی ہو چکی ہے۔ ہم انڈیا ایک قوم ہے، انڈیا میرے محترم انڈیا کا قوم ہے، ہم ایک ہجوم ہیں، انڈیا نیشن اور ہم ہجوم، ہاں ہم ایک ہجوم ہیں۔ اور بھائی آپ ان کی فلمیں دیکھتے ہیں، کیوں دیکھتے ہیں بھائی؟ ساری دنیا میں امن کا جو علمدار ہے نا بنا ہوا، وہ امریکہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے نا، اس نے علمداری کی ہوئی کہ میں سب کے ساتھ میں پیس کروں گا، وہ پیس کو پروموٹ کرتا ہے۔ جب یہ پاکستان کے میڈیا کے اوپر یہ تھوڑی سی بات چلی تو انہوں نے کہا جی پاکستان کے امبیسڈر کو امریکہ سے نکال دیا گیا۔ تو پہلے تو کیونکہ ہمارے دماغوں میں وہ چیز چل رہی تھی کہ جی امریکہ پاکستان کو اورنج کیٹیگری میں ڈالنے لگے، تو جب اورنج کیٹیگری والی بات چل رہی تھی، اوپر سے یہ میڈیا کی خبر آنا شروع ہو گئی، تو پاکستانی تو سارے جو ہے نا وہ ایک دفعہ تھوڑے سے پینک کریٹ فرینکلی۔ امریکہ کب چاہے گا کہ میری جو منڈی ہے جس میں اپنے ہتھیار سیل کرتا ہوں، تو وہ کب چاہے گا کہ پاکستان کی جو مارکیٹ میں نام آ رہا ہے وہ نام جائے؟ انڈیا بھی تو ایکسپورٹ کر رہا ہے نا، میرا انڈیا تو سوال یہ آلریڈی ہے۔ اس کا بھائی ہے نا، اچھا، ہمارے تو صرف یہ پولیٹکس لوگوں کا بھائی ہے۔ 65 میں انڈیا امریکہ پاکستان کے ساتھ تھا جنگ میں یا انڈیا کے ساتھ تھا؟ مجھے بتائیں 1965 کی جنگ میں پاکستان کے ساتھ تھا۔ پاکستان میں یہ جنگ ہوئی کس کی؟ اور لیکن ان کو لاس اینجلس سے ڈپورٹ کر دیا گیا۔ ان کا نام ہے کے وگن، کے احسن وگن ان کا نام ہے، اور یہ سمجھ لیں سندھ سے ہیں، اور انہوں نے ان کی فارن سروس تو اب بہت لمبی چوڑی ہو چکی ہے۔ 1996 میں انہوں نے پاکستان کے فارن آفس میں سرو کیا، ان کی جوائننگ کی، اور اس کے بعد پھر ایک لمبا کیریئر ہے بڑی جگہوں پہ، نیپال میں، لاس اینجلس میں بھی رہ کے آئے ہیں 2006 سے 9 کے بیچ میں، تو شاید ان کے اپنے ایز اے کونسل جنرل ڈپٹی کونسل جنرل رہ کے آئے تھے لاس اینجلس میں 2006 سے 2009 کے بیچ میں، تو ان کے ظاہری بات ہے پرانے تعلقات وہاں پہ ضرور موجود ہوں گے، تو وہ شاید اپنے تعلقات کو گرین کرنے جا رہے ہوں گے، یا بچے پڑھ رہے ہوں گے، یا کوئی رہائشی سلسلہ ہوگا، تو وہاں پہنچے تو وہاں پہ ان کو ڈپورٹ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ وہ عمان میں بھی رہے ہیں، نائجر میں رہے ہیں، اور ان ملکوں کے اندر، عمان کے اندر بھی سب کی، اور ابھی ترکمانستان کو اتنی ہائی فائی ان کو پوسٹنگز بائی دا وے نہیں ملی، جیسے نارملی ہم کہتے ہیں نا ویسٹرن ملکوں کے اندر پوسٹنگ، یہ ایک ہی پوسٹنگ ان کے پاس اچھی تھی، اور یہ لاس اینجلس میں ڈپٹی کونسل جنرل رہنا۔ اس کے علاوہ میرا نہیں خیال ان کے پاس کوئی اتنی تگڑی پوسٹنگ آئی ہوگی۔ یہ ابھی ظاہری بات ہے ان کو ترکمانستان میں امبیسڈر بھیج دیا گیا تھا، اور وہ وہاں پہ تھے۔ اب جب یہ پاکستان کے میڈیا کے اوپر یہ تھوڑی سی بات چلی تو انہوں نے کہا جی پاکستان کے امبیسڈر کو امریکہ سے نکال دیا گیا۔ تو پہلے تو کیونکہ ہمارے دماغوں میں وہ چیز چل رہی تھی کہ جی امریکہ پاکستان کو اورنج کیٹیگری میں ڈالنے لگے، تو جب اورنج کیٹیگری والی بات چل رہی تھی، اوپر سے یہ میڈیا کی خبر آنا شروع ہو گئی، تو پاکستانی تو سارے جو ہے نا وہ ایک دفعہ تھوڑے سے پینک کریٹ فرینکلی اسپیکنگ ہو گئی، وچ آئی کین انڈرسٹینڈ کہ یہ ہوا کیا ہے، لیکن ظاہری بات ہے امیڈیٹلی انہوں نے اس ساری کی ساری سچویشن کو انڈرسٹینڈ کر لیا کہ یہ کیا ہے، اور یہ ایک انڈیویجول واقعہ ہے۔ یہاں شاید یہ سمجھا کہ وہ جو ایکٹیویٹی ہے، وہ جو کہ جی پاکستان کو اورنج لسٹ میں ڈالا جائے گا، شاید وہ لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے اور ان کو کر لیا گیا ہے۔ تو جو ان کے بارے میں مجھے کسی سورس سے پتہ چلا کوئی فائنینشیل مسئلے ہیں ان کے وہاں پہ امریکہ کے اندر شاید، جس کی وجہ سے ان کو وہاں پہ سے ڈپورٹ کر دیا گیا، اور آبجیکشن کی، اور پھر اس کی وجہ سے ان کو ڈپورٹ جو ہے وہ ہوا۔ اور جو ظاہری بات ہے پاکستان کے جو فارن منسٹر ہیں اسحاق ڈار اور آمنہ بلوچ جو ہیں، ان کو بتایا گیا اس سلسلے کے اندر، اور
ہمارا جو کونسلیٹ ہے لاس اینجلس کے اندر وہ بھی اس مسئلے کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، اور سننے میں آیا کہ ان کو اب وگن کو اسلام آباد بلا لیا گیا ہے اور کہ ہمیں بتائیں، کیونکہ یہ ایک امبیرسنگ سچویشن ہوتی ہے نا، بیکاز ہی از این امبیسڈر. اب ہو سکتا ہے چانسز تو یہ ہے کہ جو مجھے نظر آتا ہے کہ ہو سکتا ہے انہیں ترکمانستان سے بھی بلا لیا جائے اور ادھر اسلام آباد میں کئی جگہ پہ کھڈ لینے لگا دیا جائے. سو وہ کہتے تو ہے ایک سیزن ڈپلومیٹ ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ ان کو کیوں جو ہے یہ چیز ہوئی ہے اور کس بنیادوں پہ. تو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فائنینشیل کئی دفعہ ہم نے سنا ہے یہ، آئی ڈونٹ نو، کہ کریڈٹ کارڈ کے ایشوز ہوتے ہیں جب یہ جاتے ہیں وہاں پہ، تو ہمارے لوگ وہاں پہ کریڈٹ کارڈ لے لیتے ہیں. جب کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں تو وہ پھر کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں یہ امریکہ بادر ہے، اس کے پاس تو بہت پیسہ ہے، اس کی کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو اس طرح کی چیزیں. تو دین وین دے ڈونٹ پے دا بلز، تو پھر وہ لوگ جو ہیں ان کو ایک سینٹرل ان کا ڈیٹا بیس ہے امریکنز کا، اس میں ڈال دیتے ہیں. تو وہ سمجھ لیں آپ ایک ڈیفالٹر کے ٹائپ کے طور پہ سامنے آ جاتے ہیں. تو وہ ایک چیز جو ہے وہ پتہ سامنے آتی ہے کہ جی یہ ایک اس طرح کی چیز ہے. آپ کو پتہ ہے آج کل تو ویسے ہی تھوڑا سا موقع چاہیے تو لوگ جسے کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اب موقع ہمارے ہاتھ میں آ گیا تو تھوڑے سے پیسے جو ہے وہ بنا لیتے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ دس از سم تھنگ ویری 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 آکورڈ اگر تو یہ چیز ہے. سنس دا گورنمنٹ آف پاکستان جاب از ٹو کلیریفائی، وہ کلیریفائی کریں کہ بھائی صاحب یہ کیا ہوا، کیوں ہوا، یہ کیسے بندہ جو ہے وہ ہمارا ہو گیا. ہم تو ابھی جسے کہتے ہیں نا اس چیز میں پھنسے ہوئے تھے کہ شاید ہمارے ساتھ امریکنز نے پتہ نہیں کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا، جو ایک چیز ہوتی ہے. لیکن ایک موقع مل گیا سب کو ہی اس کے اوپر کمنٹ کرنے کا، اور وہ امبیرسمنٹ گورنمنٹ کی ہوتی ہے. پھر گورنمنٹ ساری باتیں کرے کیا نہ کرے، یہ ایک چیز جو ہے نا دیٹ از دیر. سو اب میرا خیال ہے کہ اس میں یہ جو امبیسڈر صاحب ہیں ہمارے کے احسن وگن، پہلے تو بات ہے میرے لیے بالکل نیا نام تھا، میں نے ان کے بارے میں پہلے کبھی سنا نہیں تھا کہ یہ کون ہے، لیکن آئی ڈیڈنٹ ایون نو کہ یہ ترکمانستان کے اندر ہمارے امبیسڈر ہیں. اب ظاہری بات ہے وہ اپنی پوزیشن کلیئر کریں گے، پوزیشن کلیئر کر کے بتائیں گے کہ بھائی صاحب مجھے انہوں نے کیوں ڈپورٹ کیا، کیونکہ انہوں نے احسن وگن کو ڈپورٹ نہیں کیا، انہوں نے پاکستانی امبیسڈر کو کیا. اگر تو احسن وگن صاحب جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد جاتے، ان کو ڈپورٹ کر دیا جاتا تو اٹ وڈ ہیو بین فائن. یا پھر یہ ہے کہ میرے خیال میں احسن وگن صاحب کو